السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ابو زید حفظہ اللہ جوائن ہو چکے ہیں. میرے خیال سے آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے وہ, تو آپ آغاز کریں پھر شیخ شروع کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین. اما بعد. معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین, اس نئے وقت میں آپ لوگوں کا استقبال ہے, خوش آمدید ہے. کیونکہ عصر کے بعد جو پروگرام شروع کیا جا رہا تھا اس میں بھرپور وقت نہیں مل پاتا تھا شیخ سے استفادہ کرنے کا, اس لیے شیخ سے ہم نے گزارش کی. شیخ نے ہماری گزارش قبول کی. ہم شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس پورے سردی کے موسم میں انشاءاللہ شیخ کا یہ درس سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 7 بجے اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق 9:30 بجے انشاءاللہ شروع ہوا کرے گا. 1.5 گھنٹے کا درس ہوگا. شیخ آن لائن ہو چکے ہیں, اس لیے میں مزید نہ کچھ کہتے ہوئے شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں شیخ سے درخواست کروں گا کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں, اپنے علم سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. اللہ رب العالمین شیخ کی حفاظت کرے اور ان کے علم سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو استفادے کی توفیق بخشائے رب العالمین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد.
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، الاربعون النوویہ جو امام النووی کی جمع کردہ 40 حدیثیں اور ان حدیثوں پر مشتمل ایک کتاب ہے، اس حدیث کی کتاب کا، اس مختصر سی کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلے درس تک ہم نے اس کی 27 حدیثیں مکمل کی تھیں۔ آج اسی سے آگے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے حدیث نمبر 28 اور 29، یہ دو حدیثیں جو بڑی عظیم الشان حدیثیں ہیں، اور ان میں کئی باتیں ہیں جو عقیدے، منہج، اخلاق و عبادات سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان حدیثوں کا ہم مطالعہ کریں گے اور ان احادیث سے معلوم ہونے والی باتیں سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ ان احادیث کو امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جمع کیا ہے، ان میں سے ہر حدیث ایک بہت ہی جامع حدیث ہے، اور ایک ایک حدیث میں دین کے کئی اصول اور کئی قواعد ہم کو معلوم ہوتے ہیں جو دین کے مختلف شعبوں پر مشتمل ہیں۔ کوئی عقیدے سے متعلق ہے، کوئی عبادات سے، کوئی اخلاق سے، کوئی انفرادی زندگی سے، کوئی معاشرے سے، کوئی حدیث حکومت سے متعلق ہے، کوئی دعوت سے متعلق ہے۔ اس طرح سے دین کے مختلف شعبے ہیں، ان شعبوں میں سے کسی نہ کسی ایک شعبے سے متعلق یہ حدیث ہوتی ہے اور اس میں اصول ہوتی ہے، اور بعض باتیں حدیثوں میں ضمناً ایسی بھی آتی ہیں جس میں مزید فائدہ ہوتا ہے اور جس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہت کوشش کے باوجود، اختصار کی حد درجہ کوشش کے باوجود بھی ہر حدیث کو کم وقت میں سمجھانا ایک مشکل کام ہے۔ لہٰذا ممکن ہے ان دروس میں، بعض دروس میں، جس سے پچھلے دروس میں بھی ہوا کہ بعض حدیثیں، ایک حدیث ایک مکمل درس میں سمجھانی پڑی، اس میں ہم کو پڑھنا پڑی، اس کو سمجھنا پڑا، تو اس طرح سے بعض اوقات ہوتا ہے۔ لیکن اس تطویل کے لیے میں ابتدائی طور پر ہی، شروعات ہی میں معذرت چاہتا ہوں کہ بعض اوقات اس طرح کا درس طویل ہو سکتا ہے، ایک حدیث کو سمجھانے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ مقصود اس میں یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی عظمت اور اس میں موجود معانی کے پیش نظر ہر بات کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اس میں کچھ خلیش، کچھ کمی سمجھانے میں رہ جائے اور سمجھنے والے کو اس میں سے صحیح معنی سمجھ میں نہ آئے اور وہ غلط معنی سمجھ لے۔ تو اسی لیے اس تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بھی میں بہت اختصار سے کوشش کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ۔ آج کی جو حدیث ہماری ہے، حدیث نمبر 28، یہ حدیث اتباع سنت کی اہمیت اور سلف کے منہج کی پیروی کی اہمیت اور بدعات سے اجتناب کی اہمیت اور بدعات کی برائی، ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ صحیح منہج، اتباع والا، اور بدعات سے اجتناب، یہ اس حدیث کا عنوان ہے، اس حدیث کا مرکزی موضوع ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ حدیث کا متن امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عن ابی نجیح الارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
अद्दु अलैहा बिन नवाजिद व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। रवाहु अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व क़ाल हदीथुन हसनुन सहीह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू नजीह इरबाज इब्न सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान एक वाज दिया, हमें वाज व नसीहत की, ऐसा वाज वजिलत मिनहल कुलूब, जिससे हमारे दिल दहल गए, वज़रफत मिनहल उयून, और हमारी आंखें अश्कबार हो गईं, हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। फ़क़ुलना या रसूल अल्लाह कअन्नहा मौइज़तु मुअद्दिइन, हमने कहा अल्लाह के रसूल, ऐसा मालूम होता है जैसे आपका ये वाज उस शख्स का वाज है जो अलविदाई वाज कर रहा हो। ऐसा लगता है कि आप हमसे जुदा होने वाले हैं, और कोई जुदा होते वक्त जाते वक्त वाज व नसीहत करके जता के जाता है। फ़अौसिना, तो अल्लाह के रसूल हमें कुछ खास वसीयत कीजिए। क़ाल ऊसीकुम बितक़वल्लाह, आपने फरमाया मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ अल्लाह के तक़वा की, अल्लाह से डरने और परहेजगारी इख्तियार करने की। वस्सम्अ वत्ताअह, और सुनने और मानने की, सम्अ ताअत की। व इन तअम्मर अलैकुम अब्दुन, चाहे तुम्हारे ऊपर एक गुलाम को अमीर बना दिया जाए, तुम उसकी बात सुनोगे और मानोगे। जब वो तुम्हें बुलाएगा तुम जाओगे और उसकी बात सुनोगे, जब वो हुक्म देगा तुम उसकी बात की तामील करोगे। वस्सम्अ वत्ताअति व इन तअम्मर अलैकुम अब्दुन फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, इसलिए कि तुम में से जो कोई जिएगा मेरे बाद, मन यइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तो वो बहुत ज्यादा इख्तलाफ देखेगा समाज में, माशरे में, दुनिया में। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, तो उस इख्तिलाफ के दौर में खुसूसन और हमेशा के लिए तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम मेरी सुन्नत की इत्तिबा करो, मेरी सुन्नत का एहतमाम करो और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत का एहतमाम करो। अब्दु अलैहा बिन नवाजिद, और अपनी दाढ़ों से उसको मजबूती से थामे रहो। व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, और खबरदार दीन में नई नई चीज़ों से बचना। फ़इन्न कुल्ल बिदअतिन ज़लालह, इसलिए कि दीन में निकाली गई हर बिदअत गुमराही है। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, और इमाम तिर्मिज़ी ने कहा कि यह हदीस हसन सही है, यह हदीस हसन सही है। बाज़ तुरुक़ से हसन आई है, बाज़ तुरुक़ से सही, या सनद के एतबार से हसन है और इहतिजाज के एतबार से सही है। आइए इस हदीस को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी हदीस का उन्वान अगर देखा जाए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी, उनके मनहज का एहतमाम करना, और दूसरा बिदअत से बचना, और तीसरी चीज जो इसमें दरमियान में है वो है मुसलमानों के अमीर, मुसलमानों के हाकिम, मुसलमानों के जिम्मेदार की बात मानना, सुनना और मानना। तो ये तीन बातें गोया कि इस हदीस में बुनियाद हैं, और इसमें सबसे पहली चीज जो इन सारी चीजों का जिस पर मदार है वो है अल्लाह का तकवा। तो ये इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले सहाबी कहते हैं वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइदतन, बाज़ रिवायतों में मौइदतन बलीगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बलीग वाज हमको दिया, ऐसी बात जो दिलों में उतर जाए, बलागत जिसमें हो, कम कलिमात में आला तरीन मानी उसमें हो। और वाज किसको कहते हैं? अल-जौहरी कहते हैं अपनी अस्सिहाह में, अल-वअदु अन-नुस्हु व-तज़कीरु बिल-अवाक़िब, वाज किसको कहते हैं? ऐसी नसीहत को, ऐसी याद दहानी को जिसमें इंसान को अंजाम की याद दहानी कराई जाए, यानी ऐसी नसीहत जिसमें इंसान को
برے اعمال کے انجام سے خبردار کیا جائے۔ تو کہا کہ الوعظ النصح والتذکیر بالعواقب۔ اسی طرح سے الراغب الاصفہانی کہتے ہیں الوعظ زجر مقترن بتخویف، وعظ کہتے ہیں ایسی ڈانٹ کو جس میں خوف دلایا جائے، آخرت کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف، انسان کے برے اعمال کے دنیا میں برے انجام کا خوف۔ تو وعظ اس کو کہتے ہیں جس سے دل دہل جائیں، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو۔ لیکن ویسے دیکھا جائے تو اہل علم نے کہا کہ اللہ کی ساری بات وعظ ہے، اس لیے عقائد کی بات ہو، واقعات ہوں، احکام ہوں، یہ سب کا سب وعظ ہے، اس لیے کہ اس کی تعمیل میں انسان کی بھلائی ہے، اور اس کی مخالفت میں انسان کے لیے فی نفسہ ہی وعید موجود ہے کہ اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی بات کو پس پش ڈالے تو اس کے لیے جہنم اور عذاب ہے۔ تو وعظ کہتے ہیں انجام کا خوف دلانا اور ایسی نصیحت کرنا، یاد دہانی کرنا جس میں انسان کے لیے عواقب کی یاد دہانی ہو۔ صحابی کہتے ہیں وجلت منها القلوب وظرفت منها العیون فقلنا یا رسول اللہ كأنها موعظة مودع فأوصنا۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وعظ کیا جس میں دو باتیں صحابے نے یہاں ذکر کی ہیں۔ کہا کہ ایک تو اس سے دل دہل گئے، اس سے دل دہل گئے، دلوں میں کپ کپی طاری ہو گئی، خوف پیدا ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اس کے نتیجے میں آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ دونوں اعتبار سے، ایک تو اس اعتبار سے کہ اس وعظ میں آخرت کی فکر دلائی گئی، آخرت کا خوف دلایا گیا، تو اس سے دل دہل گئے اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں، رونے لگے صحابہ۔ دوسرے اس اعتبار سے بھی کہ صحابی نے آگے کہا اللہ کے رسول آپ کا جو واعظ ہے تو الوداعی واعظ لگتا ہے، آپ ایسی بات کر رہے ہیں جیسے اس میں اشارہ آپ دے رہے ہیں کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ گویا آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ تو ایک اعتبار سے یہ بھی غم اور یہ بھی ڈر صحابہ کو ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسے اشارات آپ کے کلام میں ہیں، اس واعظ و نصیحت میں ہیں، اتنی تاکید اس میں ہے، گویا کہ یہ آخری خطبات دے رہے ہیں۔ تو صحابہ کے دل اس سے بھی دہل گئے اور انہیں اس سے بھی رونا آ گیا۔ تو دونوں چیزیں اس میں تھی، تخویف بھی اور اس اعتبار سے یہ الوداعی خطبہ ہونے کے اعتبار سے بھی۔ صحابی کھڑے ہو کے کہا، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا جو خطبہ ہے یہ ایسا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ الوداعی خطبہ۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دینی مجالس میں اور واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں، خاص طور سے جمعہ کے خطبات یا اسی طرح سے عیدین کے خطبات ہیں، یا بعض ایسی مجالس جن میں تذکیر ہوتی ہے، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، اس کا مومن کے دل پر کیا اثر ہونا چاہیے۔ ہم دینی مجالس میں شریک ہوتے ہیں محض علم کے لیے، لیکن حق یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ اس میں اپنے ایمان کی تجدید و ارتقاء، اپنے ایمان کو تازہ کرنے اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کو اعلیٰ بنانے کے لیے بھی بیٹھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات دینی مجالس کی وجہ سے ہمارے علم میں تو اضافہ ہوتا ہے، ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑ پاتا ہے، ہمارے دلوں پر اس کے اثرات نہیں ہوتے، معلومات بڑھ جاتی ہے، عقل بڑھ جاتی ہے، لیکن کیفیات دل میں طاری نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہماری ابتدائی سے نیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک آدمی جب دینی مجلس میں بیٹھے تو اس طرح بیٹھے جیسے صحابہ بیٹھتے تھے، وہ اپنے دل پر اثر لینے کے لیے بیٹھے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات میں سے یہ صفت بیان کی ہے کہ ان کے دل اللہ کی بات سے، اللہ کی یاد دہانی سے دہل جاتے ہیں، اور اللہ کی بات جب سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانفال آیت نمبر 2، اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ایمان والوں کا حال تو یہ ہے، سچے پکے ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، اللہ کی بات ان کے سامنے آتی ہے، اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا ہے، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی بات عام لوگوں کی بات کی طرح نہیں ہونا چاہیے، اس کا اثر کسی اور کے بارے میں، بڑے سے بڑے بادشاہ کا معاملہ ہو، اس کا اثر جو دل پر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کا ہونا چاہیے، کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ہے، کائنات کا رب اور مالک ہے۔ تو اللہ کا تذکرہ آتے ہی اپنی ذمہ داری کا احساس اور اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس دل میں تازہ ہوتا ہے، اگر واقعی ایمان والا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو ڈر ہو جاتا ہے
کہ فوری طور پر وہ اپنی زندگی کی اصلاح اور آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو دل دہل جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں، اس حق کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل ہوا ہے، تو حق کی معرفت کے نتیجے میں تم انہیں دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ان کی آنکھیں امڑ پڑی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں۔ کس کے؟ اہل ایمان کے، جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں، جو حق کی طلب میں ہوتے ہیں۔ تو جب حق ان کے سامنے آتا ہے جس کی تلاش میں ان کا دل تھا، تو پھر حق کے سامنے آتی، اس لیے اب دیکھیں کئی غیر مسلم ہوتے ہیں جو ایمان کی چاہت ان کے دل میں ہوتی ہے، حق کی تلاش ان کے دل میں ہوتی ہے، جیسے ہی اسلام کا سچا پیغام ان کے سامنے پہنچتا ہے، اس حق کو پا کے وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں کہ اسی کی تلاش میں زندگی بھر تھا، اب میرے سامنے آیا۔ تو اس کو سننے کے بعد میں وہ رو پڑتے ہیں۔ کئی غیر مسلم اسلام جب قبول کرتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ زندگی بھر اسی کی تلاش میں تھے، اور اب ان کے سامنے آیا، اب ایسا لگتا ہے کہ اب وہ مل گیا جس کی ہم تلاش کر رہے تھے، سچائی اب سامنے آئی۔ جیسے ایک ایسا انسان جو ریگستان میں چل رہا ہو، کئی دنوں کا سفر اس نے کیا اور پانی کے لیے ترس رہا ہو، اور کوئی لا کے اس کو ٹھنڈا پانی دے اور اس کے بدلے میں کچھ نہ چاہے اور اس پر شفقت کا ہاتھ پھیرے اس کے سر پہ، تو اس آدمی کو کتنا اچھا لگتا ہے، رو دیتا ہے وہ۔ تو یہ آپ دیکھیں جتنے لوگ یعنی زلزلوں میں یا اسی طرح سے آپ دیکھیے مصیبت کے اوقات میں، لاک ڈاؤن میں کتنے لوگوں کو آپ دیکھیے لوگوں نے ان کو کھانے کے لیے کچھ دیا تو رو پڑے وہ لوگ، کئی دنوں کا بھوکا ہوں میں۔ تو یہ جو کیفیت ہے، جس چیز کی تلاش میں انسان ہوتا ہے، حق کی تلاش میں، جب اس کو حق ملتا ہے تو اپنے دل کو سمیٹ نہیں پاتا ہے، بلکہ اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ حق کی معرفت کے سبب تم ان کو دیکھو گے کہ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے، حق مل جانے کے سبب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو یہ باتیں، یہ دو صفات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بیان کی ہے۔ اچھے لوگوں کی صفات میں سے یہ صفات ہیں کہ وہ دین کی بات سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ڈر اللہ کا پیدا ہوتا ہے، اور وہ رو پڑتے ہیں جب واقعی ان کے سامنے نصیحت آتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحتیں کی، کیا وصیت آپ نے کی۔ کہا کہ فَأَوْصِنَا، ہم کو کچھ وصیت کیجئے، کوئی تاکیدی حکم دیجئے، وصیت کیجئے، کوئی تاکیدی حکم دیجئے جو عام احکام سے اہم ہو، زندگی کے امور میں بہت ضروری ہو، جو بنیادی اصولوں میں سے اصول ہو۔ آپ نے سب سے پہلے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایک انسان اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس عذاب کے اور اپنے درمیان بچاؤ پیدا کرے، اعمال کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے۔ وہ سارے اعمال جو اللہ کے عذاب سے بچاؤ بنتے ہیں بندے کے لیے، آڑ بن جاتے ہیں، ڈھال بن جاتے ہیں، ان اعمال کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور ان سارے اعمال اور اس کوشش کے پیچھے وہ خوف ہوتا ہے جو انسان کو اس پر مجبور کرتا ہے کہ اپنا بچاؤ اختیار کرے۔ ڈر نہیں تو بچاؤ نہیں، تو ڈر اپنے آپ اس میں آ گیا کہ ایک انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے بچاؤ کے لیے جو کچھ کوششیں کرتا ہے، وہ ساری کوشش کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ساری امتوں کو، ساری انسانیت کو تقوی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 131 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے وصیت کی ہے تم کو، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جتنے لوگوں کو کتابیں دی گئیں، حامل کتاب امتیں، ان سب کو ہم نے وصیت کی ہے، اور تم کو بھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی یہی وصیت کر رہے ہیں، امت مسلمہ کو۔ کیا وصیت ہے؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوشش کرو، اعمال کرو، بچاؤ اپنا پیدا کرو۔
تو یہاں معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو ہمیشہ سے اس بات کی وصیت کی ہے، اس لیے کہ اس پر پورے دین کا مدار ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں اللہ کا خوف نہ ہو، اگر احتیاط کا پہلو ہی زندگی سے نکل جائے تو تباہی زندگی میں آتی ہے۔ ایک معمولی ڈرائیور بھی اگر احتیاط نہ کرے گاڑی چلانے میں، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ ایک مریض احتیاط نہ کرے، ہلاک ہو سکتا ہے۔ تو احتیاط اگر زندگی میں نہ ہو، نقصان کے ڈر سے انسان احتیاط نہ کرے تو ایسا انسان ہلاک ہوتا ہے۔ تقوی اسی احتیاط کا نام ہے جو قلب اور عمل کی سطح پر ہوتا ہے۔ طلق ابن حبیب تابعی ہیں، کہتے ہیں التقوى عمل بطاعت اللہ رجاء رحمت اللہ علی نور من اللہ، علی نور من اللہ، کہتے تقوی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا نام ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید میں ہو اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے نور کی روشنی میں ہو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، ایک۔ دو، اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید کے ساتھ کرنا۔ تین، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نور کی روشنی میں ہو، یہ نہیں کہ جو جی میں آدمی کرنے لگے، شریعت کے دائرے میں ہو، اللہ کی وحی کے تابع ہو، جو علم والا نور اللہ نے دیا اس نور کی روشنی میں آدمی چلے۔ کہتے ہیں والتقوی، دوسری چیز، والتقوی ترک معصیت اللہ مخافت اللہ علی نور من اللہ، کہتے ہیں تقوی ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معصیت کو چھوڑنا اللہ کے خوف کی بنیاد پر اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نور کی روشنی میں ہے۔ یعنی دو چیزیں ہوئی بنیادی طور پر، اللہ کی فرما برداری کرنا اور دوسرا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو چھوڑنا، فرائض کو پورا کرنا، محرمات سے بچنا، لیکن کیسے؟ فرائض کو پورا کرے اللہ کی رحمت کی امید میں، برائیوں سے بچے، حرام کاموں سے بچے اللہ کے خوف کی بنیاد پر، لیکن یہ دونوں چیزیں کیسی ہوں؟ اللہ کی طرف سے ملنے والے نور کی روشنی میں ہو، چاہے وہ نور ایمان کا ہو یا علم کے اعتبار سے ہو۔ تو اس نور کی روشنی میں ایک انسان یہ دونوں کام کرے تو معلوم ہوا کہ تقوی میں اللہ کی اطاعت بھی آتی ہے اور گناہوں سے بچنا بھی آتا ہے، کیونکہ اللہ کی فرما برداری نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے تقوی اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کا نام ہے، اللہ کے خوف کی بنیاد پر۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور یہ طلق ابن حبیب رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں کئی نبیوں کی دعوت کا ذکر کیا، ان کی دعوت میں دو بنیادی جز تھے۔ سورہ الشعراء آپ دیکھیں، شورا نہیں، شعراء عین کے ساتھ، اس میں آپ کو تقریباً 8 سے زیادہ مقامات پر آپ کو ملے گا کہ نبیوں نے، رسولوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو کیا کہا؟ دو چیزیں بنیادی طور پر، پورے دین کا مدار ان دو پر ہے۔ کیا کہا؟ فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، نبی اور رسول۔ آپ دیکھیں سورۃ الشعراء آیت نمبر 108، 110، 126، 131، 144، 150، 163، 179 اور بھی دوسرے مقامات پر یہ آیت آئی ہے، یہ ٹکڑا آیا ہے نبیوں کی دعوت کے طور پر۔ کیا؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ تو یہ دو بنیادیں ہیں، اللہ کا خوف اور اللہ کے حکم کی اطاعت، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے نبی جو بھی لے کر آئے ہیں۔ ہر امت اپنے نبی کی تعلیمات کی مکلف ہوتی ہے کہ وہ فرما بردار ہو جائے، لیکن بنیادی طور پر کیا ہونا چاہیے زندگی میں؟ تقوی۔ اور اس حدیث میں بھی یہ دو بنیادی باتیں ہیں، اگر آپ غور کریں تو اس حدیث میں بھی یہ دو بنیادی باتیں ہیں کہ اللہ کا تقوی اور فرما برداری، جس کی ساری تفاصیل چاہے وہ رسول اور صحابہ، خلفاء راشدین اور حکام اور اسی طرح سے بدعات سے بچنا، سارا اسی کی گویا کہ اس طاعت کی مختلف فرعیں ہیں۔ یہ تو اللہ کا خوف اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کی تابعداری، فرما برداری، یہ دو چیزیں ہیں جو ایک انسان کو کامیاب کرتی ہیں۔ اس حدیث میں بھی انہی دو چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اسی لیے آپ نے کیا کہا؟ میں تمہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعۃ وان تأمر علیکم عبد، اور میں تمہیں تاکید کرتا ہوں دوسری چیز سننے اور ماننے کی، حکم سننے اور حکم کی فرما برداری کرنے کی،
میں تمہیں تاکید کرتا ہوں. کس اعتبار سے؟ کس کا حکم کا؟ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، چاہے تمہارے اوپر ایک غلام کو امیر بنایا جائے، کیونکہ آپ اپنے بعد کے لیے وصیت کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، ایسا لگتا ہے، صحابی نے کہا. تو آپ کے بعد ہمیں کس چیز کی تاکید آپ کرتے ہیں؟ تو علمی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، یا حکومت کے اعتبار سے، جو دو شعبے ہیں دین و دنیا کے، ان دونوں اعتبار سے ہم کو کیا رہنمائی آپ دیتے ہیں؟ آپ نے پہلے تو کہا کہ تقوی ساری خیر کی جڑ ہی ہے، اللہ کا خوف زندگی میں نہیں تو سب آدمی بے لگام ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد کیا؟ تم پر حاکم آئیں گے امت کے امور کی نگرانی کرنے کے لیے، تم پر امیر بنائے جائیں گے، چاہے وہ لشکر بھیجا جائے، چاہے کچھ زندگی کے معاملات ہوں، تم پر علاقوں میں گورنر اور اس طرح کے جو بھی اسلامی حکومت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تم پر حاکم ہوں گے، چاہے وہ خلیفہ ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا حاکم ہو. تو اس وقت میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ کیا کرو؟ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، چاہے تم پہ غلام کو امیر بنایا جائے. انسان کی طبیعت، غلام خود محکوم ہوتا ہے اپنے مالک کا، بلکہ وہ سر سے پاؤں تک کسی اور کا خریدا ہوا ہوتا ہے، اس کو وہ اپنا مالک بھی نہیں ہوتا ہے کہ اعتبار سے وہ اپنے مالک کا غلام ہوتا ہے. اور غلاموں کے لیے ذلت ہمیشہ سے مانی گئی ہے، اسلام نے عزت دی غلام کو. لیکن آپ سارے سماجوں میں دیکھیں، انسانوں کی طبیعت غلاموں سے عبادت کرتی ہے، غلام ہے وہ تو حقیر نگاہ سے ہمیشہ دیکھا گیا ان کو. انسانوں کی تاریخ آپ دیکھیں. لیکن اسلام میں بتایا گیا تمہارے اوپر اگر اتھارٹی ایک غلام بھی ہے تم کو ماننی پڑے گی اس کی. مسلمان کو ڈسپلن کی تاکید کی جا رہی ہے، سماج میں تنظیمی ڈھانچے کو صحیح بنایا جا رہا ہے. تم یہ مت دیکھو وہ کون ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے خاندان کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے کون ہے، نہیں، اتھارٹی کے اعتبار سے دیکھو وہ کون ہے. تم پر امیر ہے، وہ اس کی پوزیشن کیا ہے، وہ قائد ہے تمہارا، وہ حاکم ہے تم پر، وہ امیر ہے تم پر. اگر اس کو بھی تم پر امیر بنایا جائے تو تم کو اس کی ماننی پڑے گی. کتنی بڑی یعنی تعلیم ہے اسلام کی. اور غلام کو امارت کا باب اس میں بتایا گیا، ایسا بھی ہو تو بھی ماننی پڑے گی تم کو. رنگ و نسل اور اسی طرح سے چھوٹا بڑا سارا ختم، اتھارٹی کو مانو چاہے کوئی بھی ہو. کہا کہ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اور کہا حدیث میں دیکھیے اس طرح سے، اور کئی حدیث، اب اس باب میں ہم کو تھوڑا سا تفصیل میں سمجھنا پڑے گا. اور خصوصاً آج کے اس تکفیری دور میں، خارجی دور میں، جس میں بہت ساری تنظیمیں اور بہت سارے آزاد مزاج لوگ جو ہیں حکام کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اور ساری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور سے مسلم حکام کے بارے میں کہ ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا اور ان کے خلاف خروج کی دعوت دینا اور ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے رکھنا اور لوگوں کو ان سے بدظن کر کے ان کے خلاف سازش کرنے والا بنانا اور ان کی کمیوں کو اور ان کی کوتاہیوں کو بتا کے لوگوں کو ان سے دور کرنا. یہ جو ساری چیزیں ہیں اس دور میں ہم خاص طور سے دیکھ رہے ہیں، جو میڈیا کا دور ہے، یہ میڈیا کا دور ہے، اور غیر مسلموں کی سازشیں اس میں بہت زیادہ ہیں، اور اپنوں کی بھی بے وقوفی اور نادانیاں اس میں ہیں. علی کل حال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امر علیکم عبد مجدع اسود یقودکم بکتاب اللہ تعالی فاسمعوا له واطیعوا. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. آپ نے فرمایا اگر تم پر امیر بنایا جائے ایک غلام جو مجدع ہو، بعض روایتوں میں مجدع الاطراف ہے، یعنی ناک کان کٹا ہوا ہے، عیب دار ہے، تو ایسا بھی ہے مجدع الاطراف ہے. اسی لیے تحفۃ الاحوذی میں شیخ عبد الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں مقطوع الانف والاذن، ناک کان کٹا ہوا ہو. یقودکم بکتاب اللہ تعالی، لیکن غلام کیسا ہے؟ علم والا ہے، وہ اللہ کی کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کی روشنی میں تمہاری قیادت کرتا ہے. اس کی لیڈرشپ کی بنیاد کتاب اللہ پر ہے. ظاہر بات ہے کتاب اللہ ہے تو سنت اپنے آپ آ جاتی ہے طبعاً. فاسمعوا له واطیعوا، تو تم اس کی بات سنو اور مانو. تو اس سے معلوم ہوا کہ غلام اگر عیب دار بھی اپنی ذات میں ہے تب بھی اگر وہ علم کی بنیاد پر تمہاری رہنمائی کرتا ہے، لیڈرشپ نبھاتا ہے اور قیادت کرتا ہے، تم کو اس کی ماننی پڑے گی. اس میں بھی فضیلت ہے علم کی.
کتاب اللہ کا علم کتنا اہم ہے، سنت کا علم کتنا اہم ہے کہ غلام بھی لوگوں کا لیڈر بن سکتا ہے اگر اس کے پاس وہ علم ہو تو۔ رنگ و نسب کو اسلام نے ختم کر دیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی حاکم کی تو ماننا چاہیے، جب ہمارے اوپر حاکم بنایا جائے، اگر وہ ظالم ہو تو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانا کیا؟ لوگوں کو بھڑکانا نہیں، جگانا نہیں، لوگ قوم سوئی ہوئی رہتی ہے تو ان کو جگا کے اس کے خلاف ریولوشن نہیں لانا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حال میں بھی حاکم کی بات ماننے کا حکم دیا ہے جب کہ وہ ظالم ہو، چاہے وہ ظلم فرد پر ہو یا مجتمع پر۔ یہ تفریق خود ایک غلط چیز ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں انفرادی ہو تو الگ ہے، اجتماعی ہو تو الگ ہے، نہیں، اگر وہ ظالم ہے تو آپ نے فرمایا تسمع وتطیع للامیر، تو امیر کی، اپنے حاکم کی سنے گا اور مانے گا۔ وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، چاہے تیری پیٹھ پر کوڑے برسائے جائیں یا تیرا مال چھین لیا جائے، سن اور فرما برداری اختیار کر۔ بعض روایتوں میں یہ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ اس کی نسبت امیر کی طرف ہے، حاکم کی طرف ہے۔ چاہے وہ حاکم تیری پیٹھ پر کوڑے برسائیں اور تیرا مال تجھ سے چھین لے، یعنی ظلمن، تب بھی تو اس کی اطاعت کر۔ اگر ظلمن نہیں تو بولنے کا کیا مطلب، پھر بھی اس کی فرما برداری کر۔ اگر حدود نافذ کر رہا ہے تب تو اچھا ہی ہے، لیکن ظلمن ایسا کر رہا ہے تب بھی اس کی سن اور مان۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حاکم ظالم بھی ہو تب بھی اس کی سمع و طاعت، اس کی بیعت سے ہاتھ نہیں کھینچا جائے گا، اس کی فرما برداری کی جائے گی، اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بہت اہم اصول ہے جو تقویٰ کے تحت آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی خطبے میں صحابہ کے مطالبے پر کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہم چیز آپ نے اپنی زندگی میں اخیر وقت میں بیان کیا۔ اگر یہ نکل جائے زندگی سے تو آپ آج تاریخی شاہد ہے، اس کا تاریخی گواہی ہمارے سامنے ہے کہ کتنی حکومتیں لوگوں کے اس طرح کے ریولوشن کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ مسلم حکومتیں، ہاتھ کیا ہے مسلمانوں کے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک ظالم حکومت کو ہٹا کر لوگ اس سے ظالم حکومت لاتے ہیں، بد سے بدتر لے آتے ہیں، لوگوں کی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، لوگوں کی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، تعلیم سے لے کر کھانے پینے سے لے کے الیکٹریسٹی سے لے کے کھنڈر بن جاتے ہیں ملک، سول وار کی وجہ سے یا دوسری حکومتیں حملہ کرنے کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں کہ یہاں پر ایک خاص حکم آپ نے ہم کو کیا دیا، چاہے تمہارے اوپر ایک غلام کو امیر بنایا جائے، حاکم بنایا جائے، جو اللہ کی کتاب سے تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تم اس کی فرما برداری کرو گے۔ پھر حدیثوں میں یہ بھی چاہے وہ ظالم ہو تب بھی تم اس کی بات مانو۔ کوئی آدمی کہہ سکتا نا کہ بھائی اب وہ کتاب سے ہٹ رہا ہے تو اب نہیں، کہ نہیں، اگر وہ ظلم بھی کرتا ہے تب بھی تم کو اس کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ ہاں اگر وہ ایسا حکم تم کو دے جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو، یعنی گناہ کا حکم ہو، تو اس کی بات نہیں ماننا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ ایسا آدمی بن جائے جو حاکم نے کہا وہی کرے گا، ایسا حکم نہیں مانے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو، جو گناہ ہو، جو معصیت ہو۔ اس لیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصیہ، سننا اور فرما برداری کرنا اپنے حاکم کی ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے، کیونکہ علی وجوب کے لیے آتا ہے، علی المرء المسلم فیما احب وکرہ، چاہے وہ حکم پسند کریں یا ناپسند کریں، چاہے حاکم کو پسند کریں یا ناپسند کریں، ما لم یؤمر بمعصیۃ، ہاں جب تک کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ معصیت اللہ کی نافرمانی، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، اگر حاکم گناہ کا حکم دیتا ہے تو نہ اس کو سننا ہے نہ اس کو ماننا ہے، گناہ کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، یہ حدیث نمبر 7144 ہے بخاری میں، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ کے حکم میں حاکم کی فرما برداری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود
حاکم کے خلاف خروج نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ سم اطاعت نہیں ہے، یعنی وہ فرما برداری نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کے خلاف خروج کرو گے۔ ٹھیک ہے، اس نے غلط حکم دے دیا، تو کہتے ہیں غلط حکم اس نے دیا، اب وہ دین سے ہٹ گیا، تو اب اس کے خلاف خروج کر سکتے ہیں، لوگوں کو بھڑکا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کی فرمانبرداری نہیں ہے، لیکن بغاوت بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا، جو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، خصوصاً اس دور میں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا تو فبایعناہ، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ فکان فیما اخذ علینا ان بایعنا علی السمع والطاعہ، جو چیز آپ نے ہم سے یعنی جو شرط رکھی اور ہم سے بیعت لی، وہ کیا تھی کہ تم سنو گے اور مانو گے، یعنی اپنے حکام کی بات کو سنو گے اور مانو گے، فی منشطنا و مکرہنا، چاہے ہمارے اندر نشاط ہو یا ہمیں برا لگے، اچھا لگتا ہو یا برا لگتا ہو، وعسرنا و یسرنا، چاہے ہمارے لیے تنگی کے حالات ہوں یا وسعت کے حالات ہوں، وآثرۃ علینا، چاہے عہدوں میں ہم پر دوسروں کو ترجیح پریفرنس دیا گیا ہو، ہمارے مقابلے میں دوسروں کو عہدے مل رہے ہوں اور ہم کو برا لگے، تب بھی ہم اس حاکم کی بات کو مانیں گے، کیونکہ بات کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور ہم دین کے معاملہ یا دین میں حکومت، یہاں پر الامر جو آیا ہے تو فتح الباری میں کہتے ہیں الملک والامارہ، ابن حجر کہتے ہیں یا مراد کیا ہے امر سے، کہتے ہیں الملک والامارہ، کہ اللہ ننازع الامر اہلہ، ہم حکومت کے اہل جو لوگ ہیں، حکومت والے جو لوگ ہیں، ان سے ہم اس کو چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کو چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے، اس سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ اور فرماتے ہیں قال الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، کہا کہ ہم ان سے منازعت نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں، اختلاف نہیں کریں گے، اس سے چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے، الا یہ کہ ان تروا کفرا بواحا، الا یہ کہ تم کھلا کفر دیکھو، جس کے سلسلے میں، جس کے کفر ہونے کے بارے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی دلیل موجود ہو۔ کتنی تفصیل ہے، کفرن، خالی کفر نہیں، کفرن بواحا، باح اظہر اعلن، علانیہ کفر ہو، کھلا کفر ہو، جس کے کفر ہونے میں کسی کو شک نہ ہو، کفرن بواحا، اس میں دیکھو ایک دم کفر کر رہا ہے، کھلا کفر کر رہا ہے، اور عندکم من اللہ فیہ برہان، جس کے سلسلے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک دم واضح دلیل ہو، یہ نہیں کہ میری تحقیق یہ ہے، اجتہاد اور غور و فکر کے بعد معلوم پڑ رہا ہے کہ کفر ہے، ایسا نہیں، جس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہ ہو۔ ابن حجر کہتے ہیں ای نص آیت او خبر صحیح لا يحتمل التأویل، ایک دم نص ہو، آیت ہو کوئی اس کے بارے میں کفر کی، اس کے بارے میں کھلا واضح طور پر اس کو کفر کہا گیا ہو، جیسے بتوں کی عبادت ہے، مثلا شرک ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا انکار کر دینا کفر ہے، یہ کھلا کفر ہو، اس کے بارے میں کوئی آیت ہو، کوئی صحیح حدیث ہو، یا اس میں کسی یعنی اس میں کوئی تأویل کی گنجائش نہ ہو، اگر تأویل کی گنجائش ہو تو نہیں، تأویل کی گنجائش نہ ہو، کھلا کفر ہو، تب جا کر تم ان سے منازعت کرو گے۔ آپ دیکھیے آج ذرا سی بات پر اجتہادی مسائل کے اندر بعض لوگ حکام پر کفر کے فتوے دے دیتے ہیں، صحیح نہیں ہے، اتنا کھلا کفر ہونا چاہیے، اتنا کھلا ہوا کفر ہونا چاہیے۔ تو یہ بخاری نے، امام البخاری نے کتاب الفتن میں اور امام مسلم نے کتاب الامارہ میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ نمبر بتا دے رہا ہوں تاکہ تحقیق اگر کرنا چاہے تو کریں۔ امام البخاری نے 7055 اور 7056 دو ہیں، محمد فواد عبد الباقی کی ترقیم کے اعتبار سے، نمبرنگ کے اعتبار سے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1709 پر یہ حدیث موجود ہے، جس میں 42 نمبر پر یہ ہے۔ تو یہ حدیث بھی بتاتی کہ حاکم کے خلاف خروج نہیں، جب تک وہ مسلمان ہے،
چاہے آپ کا اس سے اختلاف ہو، اجتہادی معاملے میں بھی آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی۔ بعض مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ حاکم اجتہاد کرتا ہے اور فیصلہ دیتا ہے، آپ کے نزدیک وہ خطا ہوتا ہے لیکن معصیت نہیں ہے، اجتہادی خطا ہے، گناہ نہیں ہے، تو اس خطا میں بھی اس کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اختلافی امور میں حاکم کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ بعض اوقات آدمی کہتا ہے علماء نے فلاں عالم کا یہ فتویٰ، فلاں عالم کا یہ فتویٰ ہے، لیکن اگر حاکم کہتا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے تو اس وقت میں حاکم کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے اجتہادی امور میں۔ ہاں گناہ کا معاملہ ہے تو فرما برداری نہیں ہے، لیکن اجتہادی معاملات ہیں تو حاکم کی بات ماننی پڑے گی، اس لیے کہ مانیں گے کس کی؟ مانیں گے کس کی؟ جب اس کا حکم چل رہا ہے اس میں اس کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے ایسے معاملات میں۔ تو یہ بات یاد رکھنا ضروری۔ بعض اوقات فیصلے حاکم کے بدلتے لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، پہلے تو ایسا تھا، بعد میں ایسا کیوں ہوا؟ تو علماء کے فتوے اپنی جگہ ہیں، لیکن حاکم یہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی فتویٰ ہے، یہ بھی فتویٰ ہے، کسی مصلحت کے تحت وہ کسی ایک فتوے کو اختیار کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ اب پبلک کہتی کہ یہ ایسا کیسا بدلے انہوں نے، صحیح پہلے تھا کہ اب ہے، تو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ حاکم کا اجتہاد فائنل ہوتا ہے، اس کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے، نفاذ اس کا ہوگا۔ تو یہ چیزیں یاد رکھنا چاہیے۔ اب کوئی آدمی کہنے لگے دیکھو پیڑ کاٹنا تو غلط نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کہیں بھی منع نہیں ہے، لیکن حاکم نے کہا ہے کہ کوئی پیڑ نہیں کاٹا جائے گا، اس کو بچانا ہے ہم کو کلائمیٹ کے چینجز کی وجہ سے، فلاں وجہ سے۔ اگر حاکم اس طرح کا حکم دیتا ہے مسلمانوں کو تو ایسی صورت میں اس کا حکم مانا جائے گا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے تو نہیں منع کیا، تم کہاں سے منع کرنے والے آئے، نہیں۔ تو اس طرح کی جتنے بھی معاملات ہیں اس میں فیصل حاکم ہوتا ہے، اس میں اس کا حکم مانا جائے گا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں قوت ہے اور اس کو مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ حکم دے، مصلحت دیکھے رعایا کی مسلمانوں کی۔ تو یہ دوسرا حکم ہم کو معلوم ہوا تقویٰ کے بعد کہ حکام کی فرما برداری چاہے وہ کیسے بھی ہو، الا یہ کہ اسلام سے ہی نکل جائے، لیکن زبردستی ان کو اسلام سے نکالنا بھی جائز نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے، اشتہادی معاملات کی وجہ سے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ آپ نے ایک یعنی کلی طور پر ایک بہت بڑی عظیم بات کے بارے میں بتایا۔ اب تو ایک تو حاکم کا معاملہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر دین کے اور مزید شعبوں میں ایک انسان کے لیے صحیح منہج ہونا ضروری ہے، کیونکہ چاہے حاکم کا معاملہ ہو یا چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں اگر صحیح منہج انسان کا نہیں ہوگا تو بہت ممکن ہے وہ حاکم کے خلاف بھی خروج کریں اور دین کے معاملات میں کئی غلط راہوں میں نکل جائے۔ اس کے لیے ضابطہ آپ نے بیان کیا کہ بعد میں اختلاف ہوگا، عقیدے میں بھی ہوگا اور حکومت کے معاملات میں بھی ہوگا اور کئی معاملات میں ہوگا، دین کے مفاہیم میں اختلاف ہوگا۔ اس میں تم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ایک لائحہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، ایک میتھڈالوجی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ایک قاعدہ ہم کو بتایا کہ اس کو تم کو فالو کرنا ہے دین کے فہم میں اور دین کی عملی تطبیق میں، دین کی انڈرسٹینڈنگ میں اور پریکٹیکل اپلیکیشن میں۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ جو کوئی میرے بعد جیے گا تو اسے بہت سا اختلاف دیکھنے کو ملے گا۔ آپ نے پہلے ہی سے خبر دے دی تھی کہ میرے بعد امت میں اختلافات ہوں گے، اور یہ کئی حدیثوں میں آیا ہے اور قرآن کریم میں بھی اس کو بتایا گیا ہے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے، آپ نے فرمایا افترقت اليہود علی 71 فرقہ، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، فواحدۃ فی الجنۃ و70 فی النار، ایک جنت میں جائے گا 70 جہنم میں۔ وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، ان کے بعد نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، ایک اور بڑھ گیا، ف71 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، 71 جہنم میں جائے، 71 جہنم میں جائیں گی اور ایک جنت میں جائے گا۔ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لتفترقن امتی علی 73 فرقہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، میری امت
73 فرقوں میں بٹ جائے گی. فواحدۃ فی الجنہ واثنتان وسبعون فی النار، ایک جنت میں جائے گا ٹکڑا، فرقہ، جماعت، گروہ، اور 72 سب کے سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا قیل یا رسول اللہ من ہم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہیں؟ قال الجماع، آپ نے فرمایا الجماعت. جماعت کون؟ جو حق پر ہو. کون؟ جو صحابہ کے منہج پر ہو. کون؟ جو حاکم کے ماتحت ہو. یہ الجماعت ہے جس میں اجتماعیت ہو، جو یعنی منتشر اور مفترق نہ ہو، بٹی ہوئی نہ ہو، بلکہ جو حاکم کے ماتحت ہو، صحابہ کے منہج پر ہو، اس کو جماعت کہتے ہیں. یہ دونوں معنوں میں جماعت آیا ہے، جو متحد ہو. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے اور سیل جامع صغیر میں 1082 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو یہاں پر آپ نے ایک بات یہ بتائی کہ میرے بعد اختلافات ہونے والے ہیں، اور ان اختلافات میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. اس وقت کرنا کیا ہے؟ اس اختلاف کے دور میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ آپ نے بتایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تو تمہارے لیے میری سنت کی اتباع اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع لازم ہے. عضوا علیہا بالنواجذ، اسے اپنی ڈاڑوں سے تھامے رہو. بعض بات میں تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے اسے تھامے رہو، حتیٰ کہ اپنی ڈاڑوں سے اسے پکڑ لو. دانتوں سے نہیں، ڈاڑوں سے. دانت ٹوٹ جاتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ڈاڑ مضبوط ہوتے ہیں. مضبوطی سے اس کو تھامے رہو، مضبوطی سے اسے تھامے رہو. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہاں پر جو کہا گیا کہ تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے، عموماً و خصوصاً. خلفاء بعد میں کون؟ عام صحابہ، لیکن ان میں سے خصوصاً خلفائے اربع، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. عام طور سے صحابہ کی پیروی ضروری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، لیکن خصوصاً خلفائے راشدین کی. دو حدیثیں ہم دیکھیں گے جس میں وضاحت اس کی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. جیسے پچھلی حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، ایک گروہ جنت میں جائے گا. قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، آپ نے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوگی، ایک گروہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ قال ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جس عقیدے پر، جس دین پر، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس زمانے میں اس راستے پر، اس دین پر، اس عقیدے پر، اس منہج پر ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے. کہ آپ نے میں اور میرے صحابہ کہا، عمومی طور پر سارے صحابہ کو آپ نے اپنے ساتھ لیا، کیونکہ سارے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع تھے، اسی راستے پر تھے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ حدیث ترمذی کی ہے. احمد، ابن ماجہ اور حاکم کی روایت میں اور اس میں اضافہ ہے، اور اس کو ہم کو سمجھنا ہے جو اسی باب میں جو حدیث آئی ہے اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے. آپ نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها، قد ترکتها علی البیضاء، میں نے تمہیں ایک روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، میں نے تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے. لیلها کنہارها، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. رات میں کنفیوژن، اندھیرا ہوتا ہے، دن میں اجالا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کچھ حصہ جو اندھیرے میں کچھ جو ہے کبھی اندھیرے میں کبھی اجالا، نہیں، یہ ایسا راستہ ہے جس پر اجالا ہی اجالا ہے. میں نے تم کو کنفیوژن میں نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے، حق واضح ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، حق بالکل واضح ہو چکا ہے. تو کہا لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک، میرے بعد اس راستے پر وہی ہلاک ہوگا جو ہلاک ہونے والا ہے. یعنی لا یزیغ عنها، اس راستے سے وہی بھٹکے گا جو ہلاک ہونے والا ہے. زاغ ما زاغ البصر وما طغى، زیغ کہتے ہیں ٹیڑھے پر. تو اس راستے سے، سیدھے راستے سے ہٹ کے ٹیڑھے راستے پر وہی جائے گا جس کی تقدیر میں ہلاکت تھی، جس کی قسمت میں ہلاکت تھی. من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا، تم میں سے جو جیے گا
وہ بہت اختلاف دیکھے گا. فعلیکم بما عرفتم من سنتی، تو اس اختلاف کے دور میں تمہارے لیے لازم ہے کہ تم میری سنت کو جسے تم پہچان چکے ہو اس سنت کی پیروی کرو، اس کا اہتمام و التزام کرو. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کی پیروی کرو. عضوا علیہا بالنواجد، اور اسے مضبوطی سے تھامے رہو. وعلیکم بالطاعہ، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم فرما برداری اختیار کرو. وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، چاہے ایک حبشی غلام کو تم پر امیر بنا دیا جائے. فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انقاد، اس لیے کہ مومن ایک اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہو، جہاں اسے لے جایا جاتا ہے، جہاں اس کا قائد اس کو لے جاتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. اپنے حاکم کی بات مومن ماننے والا ہوتا ہے. مومن کے مزاج میں فرما برداری ہوتی ہے. اللہ کا حکم آیا پورا کیا، رسول کا حکم آیا پورا کیا، اپنے حاکم کا حکم آیا پورا کیا. مومن میں مسلم میں ماننے کا مزاج ہوتا ہے. اسلام کے معنی خود فرما برداری اور تابعداری کے ہیں. تو اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث میں معلوم ہوا آپ نے فرمایا فعلیکم بما عرفتم من سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. الراشد المہدی، راشد رشد اور ہدایت دو الگ الگ لفظ ہیں، دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی لیکن پہلو الگ ہے. ہدایت کے بالمقابل ضلال ہوتا ہے اور رشد کے مقابل میں غوایا ہوتا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارے جو صاحب ہیں، یہ جو ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما ضل صاحبکم وما غوا، تو ضلال اور غوایا دو چیزیں ہیں. ضلال کیا ہے؟ لا علمی میں نکل جانا کسی راستے پر، اور غوایا کیا ہے؟ سیدھا راستہ جاننے کے باوجود غلط راستے پہ جانا. تو نہ لا علمی کی وجہ سے راہ بھٹکے ہوئے ہیں نعوذ باللہ، اور نہ راہ جانتے ہوئے غلط راستے پر جا رہے ہیں. تو رشد و ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ ایک انسان علم کی بنیاد پر ہو، وہ علم پر قائم ہو، اس کے پاس حق کا علم ہو، یہ ہدایت یافتہ ہے مہدی. اور راشد کس کو کہتے ہیں؟ جو اس ہدایت کے پانے کے بعد اس ہدایت پر چلتا بھی ہو. تو یہ کون ہے؟ اولئک هم الراشدون، یہ راشد ہے. تو صحابہ خلفائے راشدین کے بارے میں کیا فرمایا آپ نے؟ دونوں صفات ان میں ہیں. ان کے پاس حق کی معرفت ہے، نبوی علم انہوں نے لیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی ہوئی، آپ کے پاس آئی ہوئی ہدایت کے وہ حاملین ہیں، اور کردار میں بھی پختہ ہیں کہ اس ہدایت کے آنے کے بعد وہ مرتد نہیں ہو گئے جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں. وہ ہدایت کے آنے کے بعد انہوں نے اس ہدایت سے انحراف نہیں کیا جیسا کہ خوارج وغیرہ نے کہا، بلکہ وہ اس ہدایت پر قائم و دائم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلفائے راشدین کے بارے میں کہا کہ وہ راشد بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں. جو خود ہدایت یافتہ نہ ہو مہدی، وہ لوگوں کی رہنمائی ہادی کیسے ہو سکتا ہے جو مہدی نہ ہو؟ تو یہاں پر یہ دو باتیں بہت اہم ہیں جو ہمارے جاننے کے لیے ضروری ہیں. اس تعلق سے شیخ الالبانی کہتے ہیں رحمہ اللہ، المقصود من الخلفاء الراشدین باجماع علماء المسلمین ابو بکر الصدیق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورین وعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین ہؤلاء الاربعۃ باتفاقہم. کہتے پورے مسلمانوں کے علماء کے اتفاق سے یہ بات معلوم ہے کہ یہاں خلفائے راشدین سے مراد چار لوگ ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان چاروں سے مراد یہ چاروں کے چاروں خلفائے راشدین ہیں، یہ چاروں کے چاروں خلفائے راشدین ہیں. تو شیعہ جو ہیں پہلے تین کو نہیں مانتے، حضرت علی کو مانتے ہیں. خوارج نے تو ویسے بھی حضرت علی کا بھی انکار کر دیا. تو مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہاں خلفائے راشدین جن کی سنت، جن کی پیروی کا حکم ہم کو دیا گیا ہے، جن کے منہج کی پیروی کی تاکید ہم کو کی گئی ہے، وہ یہ خلفاء ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ عموماً صحابہ ہیں اور خصوصاً خلفاء ہیں. عموماً صحابہ ہیں کیونکہ صحابہ والی بھی حدیث ہے کہ میری امت جب اختلاف میں مبتلا ہو جائے گی تو ہدایت پر کون ہوں گے؟
جنت میں کون جائیں گے؟ آپ نے اپنے ساتھ سارے صحابہ کو جوڑا، لیکن میری امت میں جب اختلاف آئے گا اس وقت میں تم کو پیروی کرنی میری سنت کی، اور کون؟ خلفائے راشدین کی۔ تو سارے صحابہ میں افضل ترین اور علم میں اعلم اور کردار میں سب سے زیادہ یعنی عدل والے، اعدل قول و عمل کے اعتبار سے کون ہیں؟ خلفائے راشدین ہیں۔ علم اور عمل میں دونوں میں فضیلت ان کو حاصل ہے، اور ان کی ترتیب فضیلت کی ان کی خلافت کے اعتبار سے ہے، ہم آگے پیچھے نہیں کرتے ہیں، جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ تو اس حدیث میں صحابہ کی فضیلت بھی خصوصاً خلفائے راشدین کی یہ ضرب ہے شیعہ کے اوپر اور خوارج پر بھی، اور ان پر بھی جو انحراف کے مرتکب ہیں۔ آج کل بہت سارے اخوانی بھی اس طرح کی گمراہی میں جا رہے ہیں، جن میں سے پھیٹے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ تو یہ جو چیز ہے یہاں پر معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین کی اقتداء و اتباع کرنا، ان کی شان کو تسلیم کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے ساتھ ان کو جوڑا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے اجتہادی امور میں یہ بات ہمیشہ ملحوظ رہے کہ سنت کے تابع آپ نے ان کو بیان کیا ہے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ضروری ہے۔ علماء نے کہا، شیخ البانی وغیرہ نے کہا یہاں مراد نماز اور وغیرہ کی سنت نہیں، ساری دین کے لیے آپ نے دین کے تفہیم کے لیے اور تفہم کے لیے، دین کے سمجھنے سمجھانے کے لیے آپ نے اس کو بطور مصدر اور بطور منہج ذکر کیا کہ پورے دین میں چاہے وہ عقیدہ ہو، عمل ہو، سارے معاملات کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس راستے کو اختیار کرو جس پر میں اور میرے خلفائے راشدین تھے اور پھر صحابہ بھی تھے۔ اس لیے کہ بعض اجتہادی امور میں ممکن ہے کہ خلفائے راشدین میں سے کسی کا فیصلہ مرجوح ہو، سنت کے بالمقابل ہو، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اکرمہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں اوتی علی رضی اللہ عنہ بزنادقۃ فاحرقهم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زنادقہ کو، بعض مرتد لوگوں کو لایا گیا تو انہوں نے حکم دیا ان کو جلاؤ، ان کو سزا کیا دی؟ جلا کے قتل کرنے کی۔ فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا، میں اگر حضرت علی کی جگہ پر ہوتا تو میں ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فقتلوہ، بلکہ میں کیا کرتا؟ میں انہیں قتل کرنے کا حکم دیتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کرو۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا، حدیث نمبر 6922۔ ایک اور روایت ہے جو ترمذی کی ہے، اس میں فرمایا راوی کہتے ہیں فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ صَدَقَ ابن عباس، یہ بات حضرت ابن عباس کا قول جب حضرت علی کو پہنچا تو انہوں نے جواب میں کہا ہاں ابن عباس نے صحیح کہا، انہوں نے صحیح کہا، ان کی بات سچی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، اور یہ صحیح روایت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کے بالمقابل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی ہوئی چیز کے بارے میں جب حضرت علی نے وہ فیصلہ دیا تو ابن عباس نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کرتا۔ یعنی انہوں نے حضرت علی کے قول کو اختیار، ان کے حکم کو، ان کے فیصلے کو اختیار نہیں کیا، بلکہ کس کو اختیار کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کا ہی منہج یہ تھا کہ کسی حاکم کا، کسی خلیفہ کا حکم اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا ہے تو غور کرے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج تمتع سے منع کرتے تھے، یہ ساری امت کو معلوم ہے، اہل علم کو معلوم ہے، لیکن چاروں مسلک والے حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی سبھی اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں، حج تمتع مشروع ہے، لیکن حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے منع کرتے تھے، لیکن آج سبھی اس کو مانتے ہیں۔ ان کا قول انہوں نے اختیار نہیں کیا، بلکہ کس کو اختیار کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشروع کیا ہے وہ قیامت تک مشروع رہے گا۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنی ضروری ہے۔ تو یہ خلفائے راشدین کے بارے میں آخری بات جو آپ نے کہی وہ سنت کے بالمقابل بدعت۔
आपने उससे मना किया। आपने फरमाया वइय्याकुम मुहदसातिल उमूर, खबरदार दीन में निकाली गई नई नई चीजों से बचो। फ़इन्न कुल्ल बिदअतिन दलाला, इसलिए कि हर बिदअत गुमराही है, हर बिदअत गुमराही है। एक और हदीस है जिसको इमाम नसई ने रिवायत किया, जिसमें एक और इजाफी पहलू बिदअत का मालूम होता है। आपने फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का अंजाम जहन्नम की आग है। तो मालूम है कि दीन में जो चीज नहीं हो वो बिदअत है, और बिदअत गुमराही है। हुक्म उस पर बिदअत पर गुमराही का लगता है, हिदायत का नहीं। और दूसरी ये कि अंजाम उसका जहन्नम है, अंजाम उसका जहन्नम है। तो ये नसई की रिवायत है जिसमें आपने फरमाया वकुल्लु दलालतिन फिन्नार। लेकिन बिदअत से मुराद क्या है? अब एक मसला इस हदीस में आया कि कुल्लु दलालतिन फिन्नार या कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। तो क्या हर नई चीज गुमराही होती है? इस ताल्लुक से इब्न रजब रहमहुल्लाह फरमाते, और इसको समझना जरूरी है, कहते वल मुरादु बिल बिदअति मा उहदिस मिम्मा ला अस्ल लहु फी शरीअति यदुल्लु अलैहि। कहते हैं कि बिदअत से मुराद हर वो नई चीज है जिसके लिए शरीयत में कोई असल और दलील ना हो, जिसकी बुनियाद शरीयत में ना हो। शरीयत से मुस्तंबत अगर अमल हो लेकिन उसकी नज़ीर मौजूद ना हो, उसकी मिसाल मौजूद ना हो, लेकिन वो इस्तिंबात करके निकाली जा सकती हो कुरान और सुन्नत से, तो बिदअत नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि उसकी असल दीन में मौजूद है, अगरचे उसकी शक्ल मौजूद नहीं। याद रखिए मेरी बात को, उसकी शक्ल मौजूद नहीं है लेकिन उसकी असल मौजूद है, तो बिदअत नहीं होती है। अगर असल है बिदअत नहीं। कहते हैं मा उहदिसा मिम्मा ला अस्ल लहु फी शरीअति यदुल्लु अलैहि व अम्मा मा कान लहु अस्लुम मिन अश-शर'i यदुल्लु अलैहि फलैसा बिबिदअतिन शरअन व इन कान बिदअतन लुगतन। कहते हैं जिस चीज की असल शरीयत में मौजूद हो, जो शरीयत में जो चीज आई है कुरान और सुन्नत में, उस पर बेस जिसकी हो, उस पर बुनियाद जिसकी हो, उसी से निकाली गई हो, तो ऐसी चीज बिदात नहीं होगी। उसको शरान बिदात नहीं कहा जाएगा, हाँ लुगतन बिदात कह सकते हैं। डिक्शनरी के हिसाब से तो बिदात है, इसलिए कि ऐसी चीज हुई नहीं पिछले जमाने में, लेकिन उसकी बुनियाद मौजूद है कुरान और सुन्नत में, वो निकाली जाए उसमें से, तो बिदात नहीं होगी। जैसे मदारिस का क़याम है, सुफ़ा उसके लिए बुनियाद है, और तालीम मसाले मुरसला के एतबार से तालीम एक शरई ज़रूरत है। तो इसलिए मदारिस का जो क़याम है कि वहाँ पर लोग तालिब इल्म रहेंगे, इतने साल तक पढ़ेंगे, फलां कोर्स करेंगे, और उसके बाद इम्तहानात होंगे, उनको सनद दी जाएगी और उनको डिग्री दी जाएगी। ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शक्ल के एतबार से नहीं होता था, लेकिन असल के एतबार से होता था कि सुफ़ा पर सहाबा का रहना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको सिखाना, आपका उनका इम्तहान लेना और आपका उनको इजाजत देना, ये सारी असल मौजूद है। लिहाजा इस असल की बुनियाद पर इस तरह से तालीमी निज़ाम कायम किया जा सकता है। इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, तफसील में हम नहीं जाना चाहेंगे। तो जामिउल उलूम वल हिकम में इब्न रजब ने बात कही कि जिसकी असल शरीयत में मौजूद हो बिदअत नहीं होती है, चाहे उसकी शक्ल हो या ना हो। और उसको लुगवी एतबार से बिदअत कहा जा सकता है, शरई एतबार से नहीं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। जो हमारे इस अम्र में, दीन में कोई चीज निकाले जो इसमें नहीं थी, तो वो मरदूद है। मा लैसा मिन्हु, इसकी तशरीह में उलमा ने कहा जो उसमें से निकलता नहीं है तो बिदअत होगा। अगर उसमें से मुस्तंबत हो सकता है तो बिदअत नहीं होगा। इसलिए मुज्तहिद का फतवा बिदअत नहीं होता है, वो इज्तिहाद होता है जो कुरान और सुन्नत पर मबनी होता है। इसकी एक मिसाल, कई मिसालें दी जा सकती हैं। जैसे हवाई जहाज में हज के लिए जाना, और कहेंगे हवाई जहाज में कौन गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए, साहबा नहीं गए, ताबईन नहीं गए, तबा ताबईन नहीं गए, कोई भी नहीं गया। तो आप कैसे जा रहे हैं हज के लिए एरोप्लेन में? बिदअत। ऊंट पे जाओ और घोड़े पे जाओ और नाव में जाओ। लेकिन आप देखेंगे कि नाव खुद एक ऐसी चीज है जो नजीर है एरोप्लेन की, दोनों में मुशाबहत है,
शेख अलबानी ने कहा कि देखो नाव के नीचे पानी, पानी के नीचे जमीन। भाई पानी समंदर कहीं ना कहीं जाके तो खत्म होगा, नदी और तालाब कहीं ना कहीं जाके तो खत्म होंगे, नीचे क्या रहता है, तल में जमीन। तो जमीन और नाव के बीच में क्या है, पानी। तो जब पानी में नमाज पढ़ सकते हैं तो हवाई जहाज में भी पढ़ सकते हैं। तो ये नज़ीर है उसकी, क्योंकि हवाई जहाज और जमीन के बीच में क्या है, हवा। वहां पानी था, यहाँ हवा, बस बदल गया, दरमियान में कुछ ना कुछ तो है। वलहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, अल्लाह ताला ने सवारियों की मिसाल देकर कहा कि इनके मिसल उनके लिए और भी हैं सवारियां जिन पर वो सवार होते हैं। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने इशारा भी दिया सूरह यासीन में कि और भी सवारियां हैं जो इसकी मिसल हैं। तो यानी कश्तियों की मिसल और भी हैं, एरोप्लेन वगैरह हैं। तो अब इसकी असल मौजूद है, इस्तिंबात करके निकाला जा सकता है, तो बिदात नहीं होगा। अगर मुस्तंबत हो सकता है और इस्तिंबात सही क़वायद की बुनियाद पर हो तो उसको बिदअत नहीं कहा जा सकता है, इसको याद रखना जरूरी है। तो कहा कि मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, जो हमारे इस दीन में, अमरिना हादा से मुराद हमारा ये दीन है, क्योंकि आपने अम्र की निस्बत अपनी तरफ की, हमारा अम्र, कोई भी अम्र नहीं, इसीलिए टेक्नोलॉजी वाले मामलात नहीं, हमारा अम्र निस्बत किसकी तरफ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो आपका जो अम्र है वो दीन इस्लाम है। हमारे इस अम्र में, हमारे इस दीन में कोई नई चीज निकाले जो नहीं थी, वो रद्द हो जाएगी। फहुव रद्दुन, यानी अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा, कबूल नहीं करेगा। अल्लाह ताला तो जो किसी नेकी को रद्द नहीं करता है। अल्लाह ताला फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरहु, कि जो जर्रा बराबर भी खैर क़यामत के दिन लेकर आएगा वो देखेगा, उसको वो पाएगा आखिरत में उसको। वो वजदू मा अमिलु हादिरा, नेकी गुनाह सब आएंगे, तो कोई नेकी ऐसी नहीं होगी जो रह जाए। तो फहुव रद्दुन, वो रद्द हो जाएगी, यानी नेकी है ही नहीं तो रद्द हो गई, वो शुमार ही नहीं होगी, काउंटिंग में नहीं आएगी वो। तो मालूम हुआ कि उसका वजन नहीं किया जाएगा, वो रद्द है, मरदूद है। तो वो सारा अमल जो बिदात के बुनियाद पर हो वो रद्द हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो दीन नहीं है। जो दीन नहीं वो रद्द हो जाएगा। बाज़ लोगों ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के और बाज़ उलमा के अक़वाल को जिक्र किया है कि बिदात की 5 किस्में हैं, उसमें से वाजिब हैं, मुस्तहब हैं, और उसमें मकरूह है, और उसमें यानी हराम है, और बाज़ चीज़ें मुबाह भी हैं। तो इससे बाज़ लोग यानी खींचतान के बिदात की 2 किस्में निकालने की कोशिश करते हैं, क्या? बिदात हसना और बिदात सय्यिआ। लेकिन याद रखें, इमाम शाफी के कायल नहीं कि दीन में बिदात निकाली जा सकती है। उन्होंने जो बिदात का लफ्ज इस्तेमाल किया है वो लुगवी एतबार से, न कि शरई एतबार से। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल बिदअतु बिदअतान, बिदात 2 बिदातें हैं, बिदात की 2 किस्में हैं, बिदअतुन महमूदा व बिदअतुन मज़मूमा। एक बिदात वो है जो महमूदा है, पसंदीदा है, तारीफ के लायक, और दूसरी बिदात वो है जो मजमूम है, जिसकी मजम्मत इस्लाम में आई है, दीन में आई है। तो अब इससे लोग खुश हो जाएंगे कि बिदात के 2, वही तो बात बोल रहे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, बिदात हसना है, दीन में कुछ भी नया निकालो, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस हो, इसी तरह से शबे मेराज को जागना हो, या इसी तरह से कुंडे और न जाने झंडे जो भी हों ये निकाला जाए, तो क्या ये उसके ज़िम्मन में आता है? नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फमा वाफ़क़ सुन्नत फहुव महमूद वमा खालफ सुन्नत फहुव मज़मूम। तो देखो कौन सी बिदात, उस पर क्या हुक्म लगेगा। नई चीज दिखाई दे रही है, कहते हैं जो चीज सुन्नत के मुआफिक हो वो पसंदीदा है, जो सुन्नत की मुखालिफ हो वो बुरी है। यानी किसी चीज के पसंदीदा होने के लिए जरूरी है कि उसको सुन्नत के मुआफिक है या नहीं देखा जाए, और जो सुन्नत के खिलाफ है वो बुरी है। लेकिन जो सुन्नत के मुआफिक ना हो वो भी बुरी होगी। जो सुन्नत के मुआफिक ना हो, अगर दीन का मामला है तो बुरी होगी, दुनिया का मामला है तो उसके ऊपर कोई बुरा और अच्छा होने का हुक्म नहीं लगेगा। वो हो सकता है सुन्नत के मुआफिक ना हो, भाई टेक्नोलॉजी है, सुन्नत में थोड़ी ना टेक्नोलॉजी होगी, मोबाइल फोन है, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, ये सुन्नत के मुआफिक कैसे होगी? क्योंकि सुन्नत के हुक्म में था ही नहीं, वो दुनिया है, वो दीन नहीं है। लेकिन दीन के नाम पर किए जाने वाले अमाल में 2 चीजें हो सकती है, क्या? कि वो या तो महमूद होगी या तो मजमूम होगी।
تو محمود ہونے کے لیے، پسندیدہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کے موافق ہو۔ تو کہتے ہیں واحتج بقول عمر نعمت البدعۃ هذه، اور ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس بات کے لیے دلیل کون سی دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی تراویح کی نماز، قیام اللیل، قیام رمضان، ایک امام کے پیچھے سارے مسلمانوں کا مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا انہوں نے دلیل میں پیش کیا۔ کیوں؟ اس کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن اس کی اصل آپ کے دور سے ملتی ہے۔ شکل نہیں تھی، جزئی طور پر تھی، جزئی طور پر نہیں تھی، کلی طور پر نہیں تھی، یعنی پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے سارے لوگوں کا ایک جماعت بنا کے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، 3 راتوں تک تھا، بس پورا مہینہ نہیں تھا۔ لیکن حضرت عمر نے کیا کیا؟ پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے سارے مسلمان نماز پڑھیں گے مسجد نبوی میں۔ تو اس کی شکل تو نہیں تھی مہینے بھر کے لیے، لیکن اصل تھی کہ آپ نے 3 راتیں تو پڑھا تھا اور ایک امام کے پیچھے تو تھا، تو اس اعتبار سے اس کی اصل موجود ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کو کہا کہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی کتنی اچھی نئی چیز ہے۔ تو کہتے ہیں ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ السَّلَفِ مِنْ اسْتِحْسَانِ بَعْضِ الْبِدْعِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْبِدْعِ اللُّغَوِيَّةِ لَا الشَّرْعِيَّةِ۔ کہتے ہیں دیکھو بعض سلف کے جو الفاظ آئے ہیں کہ انہوں نے بعض نئی چیزوں کو جو اچھا قرار دیا، تو اس سے مراد ڈکشنری کے حساب سے، دیکھنے کے اعتبار سے نئی چیز تھی، شرعی اعتبار سے بدعت نہیں تھی کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے۔ کیسے وہ ہمت کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہر بدعت گمراہی، اور وہ کہیں گے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، ہدایت بھی ہوتی ہے، فائدہ مند بھی ہوتی ہے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ان کی مراد ان بدعت سے وہ بدعت تھی جو دیکھنے میں نیا ہے لیکن شریعت میں اس کی بنیاد موجود ہے، تو دیکھنے کے اعتبار سے وہ نئی تھی۔ تو یاد رکھیں یہ بدعت کے بارے میں یہ چیز ہم کو اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ پوری حدیث جو ہے اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1، واعظ و نصیحت سے اثر لینا چاہیے، دینی مجالس میں اثر لینا چاہیے۔ 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وصیت کی تقویٰ کی، جو دین میں اصل ہے، ساری صلاح و فلاح اسی پر موقوف ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے حاکم کی بات ماننے کے لیے کہا، چاہے حبشی غلام تم پر کیوں نہ امیر بنایا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکام کی جو بھی ہمارے حاکم ہوتے ہیں تو ان کی بات ماننا چاہیے، اس کی تابعداری کرنا چاہیے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہیے، اس کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اختلافات بعد میں آئیں گے، اختلاف کے دور میں تم کو کیا کرنا ہے؟ اختلاف کے دور میں اپنے اپنے گرو کی مانو نہیں، اختلاف کے دور میں کیا کرو؟ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت۔ معلوم ہے کہ امت کے اختلاف کے دور میں سب کے لیے ضروری ہے کہ رجوع کریں سنت کی طرف، مصدر کے اعتبار سے، اور سلف کی طرف، خصوصاً خلفاء راشدین صحابہ کی طرف، اس کے فہم کے اعتبار سے، اس کی تطبیق کے اعتبار سے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے۔ تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خلفاء کی اور منہج صحابہ کا اگر اس کو اختیار کرتے ہیں تو اس اختلاف کے دور میں ہم ہدایت پر ہوں گے۔ تو دور اختلاف میں سنت اور سلف کی طرف رجوع کرنا اس حدیث سے ہم کو ملتا ہے، اس حدیث سے ہم کو ملتا ہے، اور اس میں دین و دنیا، عبادت و سیاست دونوں اعتبار سے ہم کو رہنمائی دی گئی، حکومت بھی اور دین کے تمام عبادتی و عقیدہ اور سارے اخلاق کے شعبے، سارے ان میں بھی ہم کو کیا اصول اپنانا چاہیے، اس حدیث سے ہم کو ملتا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس وقت باقی ہے اس لیے میں اگلی حدیث بھی شروع کر رہا ہوں۔ میری نیت تو یہ تھی کہ آج کی درس میں یہ حدیث بھی مکمل ہو جائے، لیکن یہ حدیث پچھلی حدیث سے بھی بڑی ہے اور اس کو ہم سمجھیں گے، بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ یہ حدیث نمبر 29 ہے، اور اس حدیث میں خصوصی طور پر دین کے دیگر احکام کے ساتھ ساتھ ایک بہت بنیادی تعلیم ہے جو زبان کی حفاظت، جس کو حدیث میں آخر میں کہا گیا یہ ساری چیزوں کی جڑ اور ساری چیزوں کو سمیٹنے والی چیز بتاتا ہوں، زبان کی حفاظت۔ تو معلوم ہے کہ بہت اہم چیز ہے جو سارے اعمال کا اور دین کا مدار اس پر ہے، انسان کی صلاح
اس کی سدھار کا مدار اس پر ہے، وہ کیا ہے؟ زبان کی حفاظت۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی، حدیث نمبر 29 ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح۔ بڑی حدیث ہے، آئیے دیکھ، بہت عظیم حدیث ہے واقعی، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا بیان ہوا ہے۔ اس میں کل ملا کے اس حدیث میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک فرائض، دوسرے نوافل، تیسرے دین کی بلندی اور اس کی بنیادی باتیں، اور نمبر 4 ان تمام چیزوں کو سمیٹنے والی چیز جس سے انسان کا کردار صحیح ہوتا ہے، وہ کیا ہے۔ یہ 4 باتیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں، فرائض، نوافل اور دین کی سربلندی، اور اسی کے ساتھ نمبر 4 دین کے ان تمام شعبوں کو سمیٹنے والی چیز جو انسان کی اصلاح کا مدار جس پر ہے وہ کیا ہے۔ یہ 4 چیزیں اس حدیث میں آئی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ترجمہ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا تم نے ایک بہت بھاری چیز پوچھی ہے، اور یہ اسی کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دے۔ جنت میں جانا، جہنم سے بچنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ تو کہا کہ تم نے ایک بہت بھاری اور عظیم چیز پوچھی ہے، اور یہ اسی کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں خیر کے دروازے کیا ہیں؟ خیر کے دروازے کیا ہیں؟ روزہ ڈھال ہے، اور صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اسی طرح رات کے اندھیرے میں پڑی ہوئی نماز بھی کیا کرتی ہے؟ گناہوں کو مٹاتی ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وہ نیک بندے ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں رات میں۔ اور آپ نے یہاں تک کہ یعلمون پوری آیت پڑھی، آگے آئے گی انشاءاللہ آیت۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی جڑ، اصل اور دین کا ستون اور دین کی سب سے اونچی بات میں تمہیں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور اللہ کے رسول بتائیے۔ کہا، آپ نے فرمایا رأس الامر الاسلام، آپ نے کہا کہ دین کی اصل جڑ فرما برداری ہے، اسلام ہے۔ اس کی تفسیر آگے دیکھیں گے۔ وعمودہ الصلاۃ، اور دین کا ستون نماز ہے۔
वदुर्वतु सनामिही अल जिहाद, और उसकी सबसे ऊंची चोटी जिहाद है। सुम्मा क़ाल, इसके बाद आपने फरमाया, अला उख़बिरुका बिमिलाकी ज़ालिका कुल्लिही, क्या तुम्हें मैं वो चीज़ न बताऊं जो इन तमाम चीज़ों को समेटने वाली है, या वो चीज़ जिस पर इन तमाम चीज़ों का मदार है। कुल्तु बला या रसूल अल्लाह, मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर बताइए अल्लाह के रसूल। फ़अख़ज़ बिलिसानिही, आपने अपनी ज़ुबान अपने हाथ से पकड़ी और आपने कहा, कुफ़्फ़ अलैका हाज़ा, इसको रोक के रख, ज़ुबान को रोक के रख। मैंने कहा अल्लाह के नबी, क्या हमें अपनी जुबान से जो कुछ हम कहते हैं, बातें करते हैं, बातों पे भी हमारी पकड़ होगी? अमल बुरा अच्छा होता है, लेकिन जुबान से कहे हुए कलिमात पर भी हमारा मुआखजा होगा आखिरत में। आपने फरमाया, सकिलत का उम्मुक, तुझे तेरी माँ गुम कर दे। क्या यही वो चीज नहीं है, जुबान की कमाई ही वो चीज नहीं है जिसकी बुनियाद पर लोगों को मुंह के बल या नाक के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा? यही तो वो चीज है जिसकी वजह से मुंह के बल घसीट के लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। जुबान की कमाई, जुबान की खेती, जुबान की फसल। इस हदीस को इमाम अत-तिरमिज़ी ने रिवायत किया, कहा कि हदीस हसन सही है। कितनी बड़ी हदीस है। आइए देखते इसमें क्या बातें बयान हुई हैं। सबसे पहली चीज, 11 बजे मुझे रुकना है। सबसे पहली चीज आपने फरमाया, अखबिरनी, साहबी ने कहा, अखबिरनी बिअमलिन युदखिलुनी अल जन्नत व युबाइदुनी मिनन नार। साहबा के सवालात हमारी तरह, जिसको अगर यानी बुरे अल्फाज जिसको कहे जाएं कि हम लोग जो सवालात पूछते हैं उलमा से, वो एक जहनी अय्याशी होती है। ऐसे सवालात जिनका लेना देना दीन से कुछ नहीं होता है, बारीक बारीक कुरेद कुरेद के सवालात, जिसमें कभी आलिम को परेशान करना मकसूद होता है, कभी अपनी फौकियत बताना मकसूद होता है, कभी यानी बेवजह की वक्त गुजारी होती है। तो इस तरह के सवाल सहाबा ऐसा नहीं पूछते थे। सहाबा के सवालात का मकसूद अमल होता था, और इन आमाल के जरिए वो जन्नत में जाना चाहते थे, जहन्नम से बचना चाहते थे। लिहाजा इल्म का मकसूद, सवालात का मकसूद इंसान के जन्नत में जाना, जहन्नम से बचना होना चाहिए। जब भी आप किसी आलिम से पूछें तो आपके दिल में बात होनी चाहिए कि मुझको इस पर अमल करना है, अपने अकीदे की इस्लाह करना है, अपने अमल की इस्लाह करना है, ताकि मैं जन्नत में जाऊं, जहन्नम से बचूं। इल्म के बाब में जन्नत और जहन्नम कभी भी हमारी निगाहों से ओझल नहीं होना चाहिए। जब ये ओझल हो जाता है तो हमारे इल्म में बिगाड़ शुरू हो जाता है। याद रखें इस बात को। तो आपने कहा, साहबी कहते हैं, अखबिरनी, अल्लाह के रसूल मुझको बताइए, बिअमलिन, ऐसा अमल मुझको बताइए, युदखिलुनी अल जन्नत व युबाइदुनी मिनन नार। अल्लाह के रसूल एक ऐसा अमल बताइए कि जो मुझे जन्नत में दाखिल करा दे और जहन्नम से दूर कर दे। इब्न रजब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वहादा यदुल्लु अला शिद्दती इह्तिमामी मुआदिन रज़ियल्लाहु अन्हु बिल आमाल सालिहा। कहते हैं कि देखो, इस हदीस से, उनके सवाल से ही मालूम हो रहा है कि उनकी जिंदगी में नेक आमाल का एहतमाम कितना शदीद था। वो चाहते थे कि उनकी जिंदगी आमाल से मामूर हो। अमल बताइए मुझको, अमल बताइए कि मैं जन्नत में जाऊं, जहन्नम से बचूं। अमल का शौक उनकी जिंदगी में कितना था। हमारी भी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए। और कहते हैं, वफीहि दलीलुन अला अन्नल अअमाला सबबुन दुखूलिल जन्नह। कहते हैं इसमें इस बात की भी दलील है कि जन्नत में जाने के लिए आमाल जरिया है। यूं ही टहलते टहलते जन्नत में चला जाएगा? नहीं, जन्नत आम बागों की तरह नहीं है। उसमें वही जाएगा जिसकी जिंदगी में आमाल हो। क्यों? कहते कमा क़ाल तआला व तिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तअमलून। ये जन्नत है, ये जन्नत है जिसका आज तुम्हें वारिस बनाया जा रहा है, उन आमाल की बुनियाद पर जो तुम करते आए हैं। जिंदगी में, दुनिया में जो तुमने अनेक आमाल किए, उन आमाल की वजह से आज तुमको जन्नत का वारिस बनाया जा रहा है। तो इस आयत से, जो सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 72 है, इससे मालूम होता है कि जन्नत का वारिस बनने के लिए इंसान को आमाल करने जरूरी है। जन्नत आमाल के बदले मिलने वाली चीज है। अगरचे आमाल कीमत नहीं है, लेकिन आमाल उसका सबब है। ये फर्क याद रखें। आमाल जन्नत की कीमत नहीं है। जन्नत आमाल से बेहतर है, बंदे के आमाल के कई गुना बेहतर बदला अल्लाह का है,
لیکن وہ سبب اور ذریعہ ہے جنت کے پانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن عظیم وإنه ليسير على من يسره اللہ تعالی علیہ۔ کہا کہ دیکھو تم نے جو بات پوچھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، جنت میں جانے والا عمل، لے جانے والا عمل، جہنم سے بچانے والا عمل، جنت کو پانا، جہنم سے بچنا معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ کوشش اسی کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کیا دعا سکھائی تھی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم ہر نماز کے بعد کبھی یہ کلمات کہنا مت چھوڑنا۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد کر، اللہم اعنی کس چیز پر مدد کر، علی ذکرک اس بات پر کہ میں تجھے یاد کروں، وہ شکر کا تیرا شکر ادا کروں، وہ حسن عبادتک اور بہترین طور پر تیری عبادت کروں۔ حسن عبادت پر تو میری مدد کر، اگر اللہ مدد نہ کرے تو ہم نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لہٰذا اگر اللہ بندے کی مدد نہ کرے تو بندہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کے بتانے سے پہلے ایک چیز یہ بتا دی کہ تیری کوشش نہیں، اللہ کی توفیق اصل ہے، تیرا کمال نہیں ہے میں عمل کر کے جنت میں جاؤں گا، ٹھیک ہے عمل تجھ کو ہی کرنا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس عمل پر تیری مدد نہ کرے، اگر اللہ تعالیٰ تیرے لیے آسان نہ کرے تو یہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ اگر اللہ کی توفیق تیرے شامل حال ہے تو تیرے لیے بہت آسان ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو توفیق نہ دے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین تو آسان ہے، یہ مشکل کیسے ہوا؟ دین آسان ہے لیکن چلنا اس پر شریعت کے احکام جتنے بھی مکلف کر سکتا ہے اس کو، لیکن کتنے لوگ ہیں نماز 5 وقت کی آسان ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں رمضان کے روزے بچے رکھتے ہیں لیکن کتنے بڑے وہ نہیں رکھ پاتے ہیں، کیوں؟ سستی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے نہیں رکھ پاتے ہیں وہ لوگ۔ تو جس کے لیے اللہ آسان کرے، جس کو اللہ توفیق دے وہی کر پاتا ہے، ورنہ نہیں کر پاتا ہے آدمی۔ تو آسان عمل بھی مشکل ہو جاتا ہے اگر اللہ کی توفیق نہ ہو۔ یہاں پر آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تعالیٰ عَلَيْهِ، یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ میں سمجھتا وقت ہو گیا ہے اور انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، اور بہت ساری باتیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی قیمتی باتیں شیخ نے فرمائی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ان کلمات کو شیخ کی نجات کا، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ شیخ نے دوران گفتگو بات ذکر کی کہ بات ہماری لمبی ہو جاتی ہے، شیخ کو مکمل اختیار ہے کہ جس طریقے سے درس کو جاری رکھنا چاہیں جاری رکھیں، اور اصل مقصد دورے کا استفادہ ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، اور جب تفصیل سے لوگوں کو بات بتائی جاتی ہے تبھی بات لوگوں کے ذہن میں زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ لہٰذا جس تفصیل کے ساتھ شیخ چل رہے ہیں ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ بڑی قیمتی اور علمی اور دقیق باتیں شیخ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، اور بہتر ہے شیخ کی تفصیل ہی کے ساتھ رکھا جائے کیونکہ اختصار لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم شیخ کے بہت ہی شکر گزار ہیں، ممنون ہیں کہ ہر ہفتہ شیخ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں اور ہمارے جو مشاہدین ہیں، مستمعین ہیں، ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ہم تمام مشاہدین سے گزارش کریں گے کہ ٹائمنگ ہماری چینج ہو گئی ہے، اور سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 7 بجے اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 9:30 بجے کر دیا گیا ہے، کیونکہ آج کل یہ سعودی میں عصر اور مغرب کے درمیان بہت معمولی وقت ہوتا تھا، اور جب شروع کرتے تھے شیخ کے یہاں نماز کا وقت رہتا تھا، تو اس کی وجہ سے مناسب یہ سمجھا گیا کہ عشاء کے بعد پروگرام رکھا جائے تاکہ بیچ میں نماز نہ آئے، سب لوگ نماز سے فارغ ہو کر کے دل جمعی اور سکون کے ساتھ شیخ کے درس کو سنیں۔ شیخ نے موافقت دی، ہم شیخ کے شکر گزار ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروگراموں کے اندر شرکت کریں، کیونکہ یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں اور یہ باتیں اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہیں، اور الحمدللہ شیخ بڑی آسانی سے ہم سب کو بتا دیتے ہیں۔
اتنی باتوں کو پڑھنے حاصل کرنے کے لیے کئی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، کئی علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم کو دین کی باتیں مل جا رہی ہیں۔ ہمیں شیخ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اپنے وقت کو بیکار ضائع کرنے کے بجائے سب سے بہترین عبادت اللہ تعالیٰ کے دین کا اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر حاصل کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، جو کچھ ہم سیکھیں سنیں اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ۔ مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ شکراً۔